پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت والا جو عقیدہ، یہ انتہائی اہم عقیدہ ہے۔ میں اس کو ایک دو مثالیں دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، ہم بسوں پر سفر کرتے رہے، یہ جو لوکل بسیں ہیں خاص طور پر، اور آج کل جو اے سی کوسٹر بسیں ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بس میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ اسپیشل کہہ کر ونڈو والی، الماری والی سیٹ رکھواتے ہیں اپنے لیے، اسپیشل اپنے لیے وہ سیٹ رکھواتے ہیں۔ لو جی، گاڑی پر بیٹھ گئے، سفر کر رہے ہیں، گاڑی نے ایک سفر کر کے یعنی 100-200 کلومیٹر کر کے بریک لگائی اور 5-10 منٹ دیے کہ لے جی، جس نے ریفریشمنٹ کرنی ہو وہ کر لے، جس نے کوئی اپنی حاجت پوری کرنی ہو، قضائے حاجت کے لیے جانا ہو وہ جا لے۔ تو ہم، وہ گاڑی رکی، گاڑی سے اترے، گاڑی سے اتر کر ہم پیشاب کرنے کے لیے گئے یا کوئی اور چیز کھانے پینے کے لیے لینے کے لیے گئے۔ جب واپسی آئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہماری اس ونڈو والی، الماری والی سیٹ پر کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں جی یہ سیٹ ہم نے اسپیشل رکھوائی، اپنے لیے رکھوائی، اور بھائی یہ دے سی پیسے بھرے نے، ایدا سی کرایہ دیتا، لہذا یہ سیٹ میری ہے، اس سیٹ نو چھڑنا پینا۔ اسی طرح ہم جہاز میں اگر سفر کریں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ونڈو والی سیٹ، الماری والی سیٹ اسپیشل کہہ کر جو ہے وہ رکھواتے ہیں کہ ہماری جو سیٹ آپ نے فائنل کرنی ہے نا، جب بورڈنگ ہو رہی ہوتی تو اس وقت کہتے ہیں جی ہماری سیٹ آپ نے ونڈو والی رکھنی۔ اب ادھر سے تو ونڈو والی سیٹ فائنل کروا کے گئے، بک کروا کے گئے، آگے گئے تو کوئی اور بندہ ونڈو والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو اپنے نمبر تے بہ، اے ونڈو والی سیٹ اسی آپ رکھوائی۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر ہم ایئر ہوسٹس کی مدد لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آؤ، اس طرح سے یہ بندہ اپنے نمبر پر، اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھ رہا، تو میں نے یہ اسپیشل اپنے لیے رکھوائی تھی۔ تو عرض خدمت یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو بس والی سیٹ ہے، یہ جو جہاز والی سیٹ ہے، یہ ہم نے خریدی نہیں، اس کے صرف ہم نے چند گھنٹوں کے لیے پیسے دیے، اس کا صرف ہم نے کرایہ دیا ہے۔ جب ہم اس کا کرایہ دے دیتے ہیں، ہماری سیٹ پر کوئی آ کر بیٹھ جائے، ہم برداشت نہیں کرتے، یہ تو منصب نبوت ہے، ہم کیسے برداشت کر لیں؟ اس مسند نبوت پر کوئی آ کر، کوئی آئرہ غیرہ آ کر دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نبی ہوں، تو ہم کیسے برداشت کر لیں؟ دیکھیں، ہم کئی مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو دکاندار ہے نا، دکاندار، مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ دکاندار، وہ صبح اٹھا اور اس نے ناشتہ کیا، تیار ہو کر جب دکان پر پہنچا، آگے کیا دیکھتا ہے؟ کوئی اور بندہ اس سے پہلے مہربانی کر کے دکان کھول کے اور کاؤنٹر والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی تو کدھر؟ تو وہ کہے گا جی میں دکان پر بیٹھ گیا ہوں، میں مالک ہوں اس کا۔ تو ہم فوراً جو ہے وہ پھڈا ڈال دیں گے اور کہیں گے نہیں بھائی یہ میری دکان ہے، یہ جو کاؤنٹر والی سیٹ، کرسی جو ہے، یہ اس پر بیٹھنے کا اختیار میرے پاس ہے، میں تجھے یہ اختیار نہیں دیتا۔ اگر وہ نہیں مانتا تو ہم لڑائی جھگڑے پر آ جاتے ہیں، پھر بھی اگر نہیں مانتا تو ہم پولیس کا سہارا لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مرلے کی دکان، اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہم وہ اپنی اگر ملکیت میں ہو تو وہ ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ تو پھر بھی منصب نبوت ہے۔ اگر اس منصب نبوت پر آ کر کوئی بھی کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے، یا لوگوں نے چن لیا ہے، لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، انتخاب کر لیا ہے، تو ہم کیسے اس بات کو تسلیم کر لیں؟ دیکھیں، نبوت کا منصب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا، حضور تک سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا، حضور آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج حضور علیہ السلام سجا کر آ گئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جہاں ہم دوسرے معاملات کو اہم سمجھتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو، ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی اتنے ہی حساس ہوں، اور اس کے حوالے سے بھی ہم جہاں تک ہو سکے اپنی خدمات کو پیش کریں اور لوگوں کو اس کے حوالے سے آگاہی دیں، اپنی نئی نسل کو آگاہی دیں۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ ایک بار بیان نہیں ہوا حضور کی زندگی میں، کئی بار حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے نے ایک شاندار محل تعمیر کیا ہو اور اس محل کے ایک کونے میں ایک اینٹ چھوڑ دی ہو۔ دیکھنے والے، وزٹ کرنے والے اس محل کو اندر سے بھی دیکھتے ہیں، باہر سے بھی دیکھتے ہیں، دیکھ کر وہ پھر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، حیرانی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے بھئی ایک اٹ جڑی کونے چھڑی ہے، کیوں چھڑی ہے؟ تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، کونے والی جو اینٹ چھوڑی ہے یہ کیوں چھوڑی ہے؟
تو فرمایا یہ جو کونے والی اینٹ جو چھوڑی گئی تھی، فرمایا وہ میں ہوں، اور میں نے اس قصر نبوت کی ساری اینٹوں کو پورا کر دیا، قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر اس بات کو سمجھا دیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک پر روانہ ہونے لگے، انتہائی توجہ چاہتا ہوا یہ آپ کے سامنے روایت رکھنے لگا ہوں، اور ایمان کو تازہ کر دیتی ہے یہ روایت کہ غزوہ تبوک پر روانگی کے وقت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو مخاطب کر کے فرمایا، علی ہم مہم پر جا رہے ہیں اور آپ یہیں پر رکیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں، حضور میں یہاں پر بچوں اور عورتوں کی نگرانی کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا منشا اور خواہش یہ تھی، حضرت علی المرتضیٰ کی منشا اور خواہش یہ تھی کہ دیکھیں حضور مجھے اجازت دیں میدان جہاد میں جاؤں اور تلوار ذوالفقار کے ساتھ اپنے جوہروں کو دکھلاؤں، تاکہ تلوار ذوالفقار ہر دشمن کے سینے کو چاک کرتی ہوئی، اس کو شکست دیتی ہوئی آگے گزر جائے۔ حضور مجھے اجازت دیں۔ آپ کی منشا یہ تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تجھے ویسے ہی سمجھتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو سمجھا تھا، کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے اپنے بھائی کو، اے علی میں تبوک پر جا رہا ہوں اور میں اپنے بھائی علی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت ہارون بھی نبی ہیں، حضور کیا فرما رہے ہیں، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، میں تجھے بھی اپنی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اب وہم ہو سکتا تھا کہ جس طرح حضرت ہارون نبی ہیں اور حضور نے چونکہ مثال ان کی دے دی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، علی میں تجھے اپنی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہم ہو سکتا تھا کہ حضور نے جب حضرت علی المرتضیٰ کی مشابہت تشبیہ دی حضرت ہارون کے ساتھ، تو جس طرح حضرت ہارون نبی ہیں، حضرت موسیٰ ان کو پیچھے چھوڑ کر گئے، یہ وہم ہو سکتا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی نبوت کی طرف حضور اشارہ کر رہے ہیں، تو حضور نے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو بیماری نے جو ہے وہ گھیر لیا، اور یوں سمجھے کہ بیماری بارگاہ علی المرتضیٰ میں فیض لینے کے لیے آ گئی، شرف لینے کے لیے آ گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ جو چیزیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں میرے ویر علی کو بھی وہ عطا فرما۔ اب یہ دعا حضور نے جب مانگی نا، جب مانگ کر ہاتھ پھیرے چہرے پر، تو علی المرتضیٰ کو خوشخبری دی، فرمایا علی تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو مجھے اس نے دی تھیں وہ تجھے بھی دے دی ہیں، لیکن آواز قدرت یہ آئی ہے بیچ میں کہ لا نبی بعدک، پیارے تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کیا مطلب، اے علی ساری چیزیں جو میرے پاس تھیں وہ تجھے بھی دے دی گئی، لیکن جو نبوت والی چیزیں تھی اور جو نبوت تھی وہ تجھے نہیں دی گئی۔ اب آگے سنیے، مراد رسول جو حضور کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی کو حضور فرما رہے ہیں، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی حضور نے فرما دیا کہ اگر نبی میرے بعد کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، جب عمر نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شہزادے ہیں، جو وہ سبھی کے سبھی بچپن میں وصال فرما گئے۔ حضرت ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے شہزادوں کی زیارت کی ہے؟ تو حضرت ابن ابی اوفا یہ سوال ہوا تھا آپ سے کہ آپ نے ان کی زیارت کی ہے یا نہیں کی؟ تو آگے ایسے آپ کہہ سکتے تھے کہ میں نے کی ہے یا نہیں کی، ہاں یا نہ میں جواب صرف دے سکتے تھے، لیکن ساتھ تبصرہ بھی فرمایا، کہا کہ حضور علیہ السلام کے شہزادے بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے، اور پھر کہا چونکہ حضور آخری نبی ہیں، چونکہ حضور آخری نبی ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو حضور کے شہزادے زندہ رہتے۔